بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام صدر اجلاس استاد گرامی فضیلت الشیخ جناب مولانا اسرائیل عالیاوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما مشائخ کرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جامعہ اسلامیہ کھانپور مرشد آباد کے اس صحن میں آج کی رات دین کی کچھ باتیں سننے اور سیکھنے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین اس جامعہ کو قوت دے، طاقت دے کہ یہ مسلسل ترقی کے منازل طے کرتے رہے اور مستقبل میں یہاں سے نکلنے والے بچے قوم و ملت کی خدمت کریں، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے سنا میرے خطاب کا موضوع ہے دین ہم کن سے سیکھیں۔ دنیا کے اندر دین کی تعلیم دینے والے، دین سکھانے والے بے شمار ہیں۔ آپ کسی بھی اجلاس میں چلے جائیں، بلکہ کسی مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پر بے شمار لوگ ملیں گے آپ کو جو دین کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ کیا ہماری شریعت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رہنمائی ہے کہ اگر ہم دین سیکھنا چاہیں تو کسی سے بھی جو دین کی باتیں کرتا ہو ان سے دین سیکھنے کے لیے آزاد ہیں، یا اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے، سلف صالحین نے اس بارے میں ہماری کوئی رہنمائی بھی کی ہے؟ یقیناً دین کے دوسرے مسائل کی طرح
شریعت ہماری اس بارے میں بھی مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ اگر ہم دین کو سیکھنا چاہیں تو کن سے سیکھیں، کون سے ایسے لوگ ہوں جن سے دین کے مسائل پوچھیں اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کے درمیان دین سکھا رہے تھے تو صحابہ اکرام کا طریقہ اور منہج کیا تھا؟ بغیر حجت قائم کیے ہوئے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے تمام قوموں پر حجت کیسے قائم کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے صرف ان پر کتاب نازل کر دی کہ ایک کتاب ہے، اس میں پوری شریعت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تم پڑھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو، یہ تمہارے نجات کے لیے کافی ہے؟ یا پھر کتاب نازل کرنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا؟ یقیناً جواب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف کتاب نازل نہیں کی، کتاب نازل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے معلم کے طور پر، استاد کے طور پر، سکھانے والے کے طور پر انبیاء اکرام کو مبعوث کیا، اور ان کی صفت یہ بیان کی، ان کی ڈیوٹی یہ بیان کی، یعلمہم الکتاب، کہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس کتاب کو ڈائریکٹ پڑھ کر ہم دین سیکھ لیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ڈائریکٹ خود پڑھ کر دین سیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں ہم سے لغزش ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ کتاب بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو مبعوث کیا اور انبیاء اکرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ ان کا وظیفہ یہ بیان کیا کہ وہ تعلیم دیتے ہیں کتاب کی جو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ غور کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے مبعوث کیا تھا، آپ کی ڈیوٹی کیا دی تھی؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ کے رسول لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد تھا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھائیں، اللہ رب العالمین کی طرف بلائیں۔ اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء اکرام کو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث کیا۔ صرف کتاب نازل کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا کہ لوگ خود پڑھیں اور پڑھ کر شریعت کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہی کتاب ان کے لیے حجت ہو جائے گی، اور قیامت کو دیکھا جائے گا کہ جو اس کتاب کے اوپر عمل کیا ہوگا وہ نجات پا جائے، جس کا عمل اس کتاب کے مطابق نہ ہو اسے سزا دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انبیاء اکرام کو بھیجا۔ انبیاء اکرام ایک لمبی مدت تک خود ان کے درمیان رہ کر ان کو دین سکھاتے رہے، پریکٹیکل سکھاتے رہے۔ جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی فوراً وہ نبیوں کی طرف آتے اور اپنے مسائل کا حل وہاں پہ تلاشتے۔ یہ طریقہ اللہ رب العالمین کا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے پریکٹیکل تطبیقی طور پر اس دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ اکرام اس دین کے سیکھنے والے پہلے شاگرد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ دین کو سیکھا۔ جو طریقہ صحابہ اکرام نے اختیار کیا دین سیکھنے کا، وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنے پڑے گا دین سیکھنے کے لیے۔ صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی، ابھی آپ نے شیخ حسن البنا سے سنا کہ کیسے صحابہ اکرام لکھتے اور اسے یاد کرتے، حفظ کرتے، عمل کرنے کی کوشش کرتے، ایک دوسرے کو تلقین کرتے۔ کتاب اللہ موجود ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے آتے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں. کوشش ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کوئی قول ان سے اوجھل نہ ہو جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ انہوں نے باری بنائی ہوئی تھی کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے. گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، ہزاروں کام دنیاوی بھی ہیں، اور شریعت ہم سے دنیا سے کٹ کر رہنے کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ دنیا کے اندر رہ کر شریعت پر عمل کرنا ہے. رہبانیت شریعت ہمیں تعلیم نہیں دیتی اس کی، بلکہ دنیاوی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان سے فوت نہ ہو جائے، نہ چھوٹ جائے، اپنے ایک انصاری صحابی کے ساتھ، انصاری پڑوسی کے ساتھ انہوں نے باری مقرر کر لی کہ ایک دن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ گزاریں اور جو کچھ اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھیں، بولتے ہوئے سنیں، نوٹ کرتے رہیں، اور میں گھر بار دیکھوں گا. دوسرے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر دوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کے افعال کو نوٹ کرتے رہوں گا، آپ گھر میں رہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ دنیاوی زندگی کے جو مطالبات ہیں انہیں بھی ہم پورا کرتے رہیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہم سے نہیں چھوٹے گی. اس طریقے سے انہوں نے دین کو سیکھا ہے، حاصل کیا ہے. انہیں یہ مقام و مرتبہ ایسے ہی نہیں ملا ہے، انہیں مقام و مرتبہ اس لیے ملا ہے کیونکہ اس دین کو خود سیکھنے اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہے ہم سوچ نہیں سکتے. کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے چن لیا تھا. یہ چنندہ بندے تھے اللہ رب العالمین کے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اس کتاب کی وراثت کے لیے اللہ رب العالمین نے جن کو انتخاب کیا ہے وہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فعل کو نقل کیا ہے، نوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہتی کہ کیسے شریعت کو ہم سیکھ سکیں اور پھر اس پر عمل کر سکیں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزرے اور دوسروں تک اس دین کو ہم پہنچا سکیں. اللہ رب العالمین نے ان کے کندھے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، صرف عمل کی نہیں بلکہ دوسروں تک دین کے پہنچانے کی بھی، اور اس ذمہ داری کو کما حقہ انہوں نے ادا کیا اس طریقے سے. تو صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا دین سیکھنے کا، وہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ معلم کے پاس جا کر، علماء کے پاس جا کر اس دین کو سیکھیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو ایک ذمہ داری دی تھی، ایک مشن دیا تھا، ایک ڈیوٹی دی تھی، اور اس مشن کے تحت انہوں نے اپنی زندگی گزاری، لوگوں کے درمیان رہ کر، الگ سے کٹ کر نہیں، لوگوں کے درمیان سے ہی اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا اسی قوم میں سے، اور پھر اسی قوم میں اپنی زندگی انہوں نے پوری گزاری، اور پریکٹیکل انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. صحابہ اکرام نے جو طریقہ اختیار کیا تھا دین سیکھنے کے لیے، وہی طریقہ فقط دین سیکھنے کا معتبر ہے. اس کے علاوہ دوسرے طریقے اگر کوئی اختیار کرے اور خود سے سوچے کہ میں کتاب کو پڑھ کر، قرآن کو پڑھ کر خود سے دین سیکھ سکتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ طریقہ عقلاً اور نقلاً دونوں اعتبار سے غلط ہے. اگر یہی کافی ہوتا تو صحابہ اکرام ہم سے کہیں زیادہ عربی زبان کے سمجھنے والے، بلکہ سب سے فصیح عربی زبان بولنے والے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک لفظ کے متعلق انہیں سوال کیا گیا، فاکہۃً و ابا، فاکہۃً و ابا، کہہ رہے ہیں کہ فاکہہ کا معنی تو پتا ہے لیکن ابا کا معنی پتا نہیں ہے مجھے. اگر اس کے باوجود اپنی طرف سے میں بلا علم کوئی چیز کہوں تو کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، کس آسمان کے سائے تلے مجھے جگہ ملے گی؟ میں دھس جاؤں گا.
ہلاک اور تہس نہس ہو جاؤں گا۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے افضل شخص، لیکن شریعت کے متعلق کسی چیز کا علم نہیں ہے، اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ انتہائی خطرناک جرم ہے کہ شریعت کے متعلق بلا علم کوئی کسی دوسرے کو کوئی چیز کہے۔ صحابہ اکرام کی جن کی زبان عربی تھی، قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا، لیکن انہوں نے خود سے قرآن پڑھ کر دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، بہت ہی واضح ہے، سمجھنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو چلو اسی سے قرآن کو پڑھ کر دین سیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے قطعاً ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے لاکھوں قربانیاں دینی پڑے، پھر بھی معلم کے پاس آتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ اب غور کریں عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ بعد کمزور صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے معذور قرار دیا ہے، ان کے لیے فوری طور پر ہجرت کرنا ضروری نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کے حالات اس طرح ہو جائیں کہ وہ ہجرت کر سکیں۔ ابھی بھی بہت سارے صحابہ اکرام مکہ کے اندر موجود تھے، ان کے حالات اس طرح نہیں تھے کہ فوراً وہ ہجرت کریں۔ اللہ کے رسول لیکن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ صحابی رسول عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے غنیہ نامی ایک خاتون سے شادی کی جو ابو احاب کی بیٹی تھی، مکہ کے اندر ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن ایک خاتون گھر میں آئی، آ کر کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ اس صورت میں دونوں کا رشتہ کیا ہوتا ہے آپس میں؟ رضاعی بھائی بہن، اور رضاعی بھائی بہن کا رشتہ آپس میں حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے اس کے لیے جس نے کسی ایسی خاتون سے دودھ پیا جس سے اس نے بھی دودھ پیا ہے۔ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہیں تو دونوں کے درمیان شادی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب ایک خاتون، اجنبی خاتون آ کے دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے تو کبھی اس سے پہلے کہا نہیں، اور نہ مجھے کچھ یاد ہے اس بارے میں، اور نہ کسی نے کچھ کہا ہے۔ سسرال کے پاس جا کر دریافت کیا اپنے سسر سے، ابو احاب سے، کہ اس طرح خاتون ہے، اس طرح وہ دعویٰ کر رہی ہیں، تو کیا آپ کی بیٹی نے اس خاتون سے دودھ پیا ہے؟ سسرال والوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ خود مفتی بن جاتے جیسے کہ آج لوگ بن جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس کے کسی مولوی کے پاس چلے جاتے اور وہیں سے مسئلہ حل کر کے خوشی خوشی زندگی گزارتے۔ ایسے موقع پر ہمیں سفر کرنا ہو اور دوسری جگہ جا کر کوئی بڑے عالم دین ہو جن سے ہمیں صحیح معلومات ملیں گی دین کی، اتنی تکلیف ہم دین کے معاملے میں نہیں اٹھاتے، دنیاوی معاملات میں ضرور اٹھاتے ہیں۔ پتا چلے کہ میرا کوئی کام دلی میں ہی ہونے والا ہے، دوسری جگہ نہیں ہونے والا ہے، سفر کر کے ضرور جائیں گے۔ گھر میں کوئی مریض ہو اور پتا چلے کہ اس کا علاج ویلور میں ہی ہونے والا ہے اور وہ بھی اپوائنٹمنٹ 1 مہینے بعد ملنے والا ہے، تو 1 مہینے تک ہی انتظار کریں گے۔ دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ کریں گے، لیکن آخرت کے معاملے میں اگر 10 کلومیٹر بھی سفر کرنا پڑے تو ہمیں اسے بہت بھاری لگتا ہے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ یہ خود صحابی رسول ہیں، کوئی عام آدمی نہیں ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اب ایک اجنبی خاتون آ کے دعویٰ کر رہی ہے، نہ اسے کوئی پہچانتا نہ کسی کو یاد ہے، سسرال والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ پتا نہیں۔ کسی دوسرے صحابی سے بھی جا کر پوچھ سکتے تھے نا مکہ میں کہ اس طرح کا معاملہ آ گیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً رخت سفر باندھا مکہ سے مدینہ، اللہ کے رسول کے پاس جا کے اپنے مسئلہ حل کرنا ہے۔ مکہ سے مدینہ کوئی قریبی شہر نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں بھی راستے اس قدر ہموار ہو جانے کے بعد بھی اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، جنہوں نے پورے ملک کو جنت نما بنا دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ الحمدللہ جس طرح امن و امان قائم ہے اس طرح تمام نعمتیں یہاں پر موجود ہیں۔ کہیں پر پہاڑ سامنے پڑ گیا، سرنگ بنا کر راستہ بنا لیا ہے۔ اس زمانے کو یاد کریں جب لوگوں کے پاس سواریاں بھی صحیح سے نہیں تھی،
زیادہ سے زیادہ سب سے تیز رفتار سواری اگر کسی کے پاس ہو بھی تو کیا ہے، گھوڑا ہے، وہ بھی سب کے پاس میسر نہیں تھے۔ اب غزوہ بدر کا واقعہ دیکھ لیں، کتنے لوگوں کے پاس گھوڑے تھے؟ چند ہی لوگوں کے پاس، سواریاں سب کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اسی وقت انہوں نے رخت سفر باندھا، مکہ سے مدینے تک کا غیر ہموار زمین، صرف ایک مسئلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے مسئلہ دریافت کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کہتے کہ قرآن اللہ رب العالمین نے اتنے واضح طور پر اس میں مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ گواہی کے موقع پر دو لوگوں کی گواہی ضروری ہے، اگر ایک آدمی گواہی دو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، اور اگر عورت ہو تو کیا ہے مسئلہ؟ دو عورت ایک مرد کے بالمقابل۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے، ہم خود مفتی بن جاتے، قرآن سے مسئلہ فوراً حل کر کے فتویٰ دے دیتے۔ ان کے پاس بھی یہ وسیلہ موجود تھا، یہ طریقہ موجود تھا، لیکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، اللہ نے انہیں معلم بنا کر بھیجا ہے، دین ان سے ہمیں سیکھنا ہے، خود سے کتاب سے ہم دین نہیں سیکھ سکتے۔ انہوں نے رخت سفر باندھا، اللہ کے رسول کے پاس مدینہ پہنچے، اپنا پورا معاملہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیف وقد قیل، ایک خاتون خود اپنے بارے میں، کسی دوسرے کا معاملہ نہیں، خود اپنے بارے میں دعویٰ کر رہی کہ میں نے دودھ پلایا ہے، پھر تم اس عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو؟ فوراً انہوں نے اس خاتون کو طلاق دیا اور کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اب غور کریں کہ اگر وہ سفر نہ کرتے، خود مفتی بن جاتے، تو زندگی بھر اس خاتون کے ساتھ ایک غیر شرعی رشتہ قائم کیے ہوئے رہتے۔ صحابہ اکرام کے دین سیکھنے کا طریقہ یہ تھا، معلم کے پاس جا کر دین سیکھا کرتے تھے۔ جب تک اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو کبار صحابہ موجود تھے، ان کے پاس دوسرے صحابہ اکرام آتے، تابعین آتے دین سیکھنے کے لیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ اتنے عبقری صحابہ جن کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس بچے کو دین کی تعلیم دے، قرآن کی خصوصی تعلیم دے، تفسیر کی تعلیم دے، اللہ اسے دین کی فقاہت عطا کر، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے خصوصی دعا تھی۔ اللہ کے رسول کی خصوصی دعا کے بعد کیا انہوں نے دین سیکھنا چھوڑ دیا تھا کہ چلو اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کر دیا ہے، اتنا میرے لیے کافی ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ ابھی بہت سارے صحابہ اکرام باحیات ہیں، اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے علم لیتے ہیں شریعت کا۔ ان کے ساتھی نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ابھی عمر میں بہت چھوٹے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اس وقت تک بچے تھے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ عبداللہ بن عباس آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کیا لوگ آپ کو پوچھنے کے لیے آئیں گے دین سیکھنے کے لیے؟ آپ کے پاس کوئی آئے گا؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام یہی کافی ہیں، جن کو ضرورت ہوگی انہی سے سیکھ لیں گے، ہمیں زیادہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرا ساتھی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے خود سے اکیلے ہی راستے پر نکل پڑے۔ سیر و اعلام النبلاء کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، آپ اسے اٹھائیں دنگ رہ جائیں گے۔ اس زمانے میں جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، آج کا کوئی طالب علم اس طرح اگر محنت کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ جو یہاں طلبہ ہیں وہ غور سے سنیں اس قصے کو، ان کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر آپ حقیقت میں عالم دین بننا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی یہ علم نہیں آ جاتا، العلم بالتعلم، یہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ ایسے ہی کہ آپ رات کو ایک جاہل بن کر سوئیں اور فجر کے وقت بیدار ہو تو علامہ بن کر بیدار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ یہ کشف و کرامات والوں کے پاس ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایسا تصور نہیں ہے۔ ہمارے پاس تصور کیا ہے؟ دین کو سیکھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے،
ایک زمانے تک صبر کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا علم آتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور وہ مدینے کی گرمی، جو مدینے کے اندر زندگی گزارے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وہ تو آج اے سی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں کوئی ایئر کنڈیشن وغیرہ کا تصور نہیں تھا، بجلی کا تصور نہیں تھا۔ صحابہ اکرام کے چوکھٹ پر جا کر اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور لو چلتی، گرم تیز ہوائیں، جسم کو جھلسا دینے والی ہوائیں، اس گرمی میں لو چلنے کی وجہ سے ان کا پورا جسم گرد و غبار سے بھر جاتا۔ صحابہ اکرام جب قیلولہ کر کے باہر نکلتے، دروازہ کھولتے، دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکھٹ پر موجود ہے۔ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجا اور ہمارے در پہ، آپ نے صرف خبر کیا ہوتا۔ صحابہ اکرام کا ایک الگ مقام و مرتبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کا، ان کی نظر میں کہ اللہ کے رسول کے خاندان کا ایک شخص، آل بیت کا ایک شخص ہمارے گھر پہ آیا ہے، آپ نے ہمیں خبر کی ہوتی، ہم آپ کے پاس آ جاتے۔ آپ آل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کو ہمارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ صرف ہمیں خبر کرتے، ہم آپ کے پاس چلے آتے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، پیاسا میں ہوں اور پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں اٹھ کر نہیں آتا، سیکھنے کی ضرورت مجھے ہے، میں طالب علم ہوں، استاد کیوں طالب کے پاس آئے؟ اور اس طرح وہ صحابہ اکرام کے پاس جا کر علم سیکھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ ہے دین سیکھنے کا۔ دین کن سے سیکھا جائے؟ جن کے پاس دین سکھانے کی اہلیت ہے۔ اس طرح صحابہ اکرام نے دین کو سیکھا ہے۔ یہی ایک نمونہ ہے دین سیکھنے کا کہ کس طرح دین سیکھا جائے اور کن سے دین سیکھا جائے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے، ابھی صحابہ اکرام باحیات ہیں اور بہت سارے فتنے سر اٹھانے شروع کر چکے ہیں۔ خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، قدریہ کا فتنہ، تقدیر کا انکار کرنے والوں کا فتنہ، یہ فتنے صحابہ اکرام کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ ان فتنوں کے زمانے میں یہ بھی دین پھیلا رہے تھے، دین کے نام پہ لوگوں کو اپنی تعلیمات دے رہے تھے۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث پڑھیں۔ صحیح مسلم کا مقدمہ انتہائی مفید ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو آج کا عنوان ہے کہ دین ہم کن سے سیکھیں، اس کا مختصر جواب آپ کو صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر مل جائے گا۔ انتہائی علمی مقدمہ، انتہائی وقی مقدمہ۔ اس مقدمے کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے سلف صالحین کا منہج بیان کیا ہے کہ دین کن سے سیکھا جائے۔ ابو الزناد رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، مدینے کے اندر جو علم کا مرکز تھا وہ اللہ کے رسول کی مسجد تھی۔ تقریباً 100 ایسے لوگ تھے جو دین سکھانے کی مہم میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کو علم بانٹتے تھے، لیکن ان کی اپنی حالت کیا تھی؟ ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ خود فقیر تھے، اور جو خود فقیر ہوگا وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود فقیر ہوگا دوسروں کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اس زمانے کے سلف صالحین ان لوگوں سے علم نہیں لیتے تھے، ان لوگوں سے دین نہیں سیکھتے تھے۔ ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، دین نہیں لیا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کا سبب بیان کیا ہے، جسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الفقیہ والمتفقہ کے اندر بیان کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس علم کو کتابوں سے رٹ لیا تھا، اس علم کو کتابوں سے رٹ لیا تھا، اسے کسی عالم سے نہیں سیکھا تھا۔ اور آج یہی حالت ہے یا نہیں ہے؟ کسی عالم سے انہوں نے دین کو سیکھا نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟
किसी किताब को पढ़ लिया, वो भी मुतरजम किताब। अरबी किताब पढ़ने की सलाहियत नहीं है, अरबी किताब पढ़ने की सलाहियत नहीं है, कुरान तक पढ़ने की सलाहियत नहीं है, किसी हदीस की किताब को पढ़ने की सलाहियत नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा सलाहियत हो गई तो वहां से आप एराब हज़फ कर दें, अब आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या करते हैं फिर? नंबर याद कर लेते हैं। अच्छा तरीका है कि नंबर याद कर लिया जाए। इससे दो फायदा होगा, एक हदीस पढ़ने से हम बच जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा लोगों पर रौब जमेगा कि माशाअल्लाह इनको कितना याद है। ऐसे नंबर पढ़ने वालों से बाद में पूछ लें कि जो नंबर आपने अभी पढ़ा ना, वो हदीस हमें सुना दे, बस एक ही इम्तिहान में पता चल जाएगा। बल्कि वो हदीस तो सुनाना छोड़ दीजिए, किताब ला रहा हूं, उन्हीं नंबरात को आप पढ़कर दिखा दें हमें, बस पता चल जाएगा कि दिन का इल्म उनके पास कितना है। अब गौर करें कि एक शख्स जो पढ़ने की सलाहियत नहीं रखता, वो लोगों को दीन सिखाने के लिए आ रहा है, और लोग उनको अल्लामा भी समझ रहे हैं कि इनको कितना नंबर याद है, हर चीज का नंबर बयान कर रहे हैं। नंबर याद करना कोई मुश्किल काम है? नंबर याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान हिफ्ज कर लेते हैं, इनसे आप पूछें उस आयत का माना क्या है, तो हिफ्ज कर लेने की वजह से आप अगर उसको समझते हैं कि ये मुझे दीन भी सिखा सकता है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपकी खामख्याली है। किसी चीज को जानना और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाना एक अलग चीज है, उसके लिए महारत की जरूरत है। दुनिया का कोई काम बगैर सीखे हुए इंसान नहीं कर सकता। यहां तक कि बाल बनाने वाला जो काम है, बाल काटने वाला, ये भी अगर कोई अनाड़ी हो और फ्री में आपका बाल काटना चाहे तो आप उससे अपना बाल नहीं बनवाएंगे। तो इतना छोटा काम भी आप नहीं करना चाहते दुनिया का, ऐसे शख्स से जो इस काम को अच्छी तरह ना जानता हो, और ऐसे शख्स आप दीन सीखना चाहते हैं जिसका दारो मदार क्या है, जिसका नतीजा क्या है, जन्नत और जहन्नम है, जिसका नतीजा जन्नत और जहन्नम है। आप उससे दीन सीखना चाहते हैं, और दुनिया का एक छोटा सा काम भी ऐसे शख्स से आप नहीं लेना चाहते जो उस फन को ना जानता हो, उस काम को ना जानता हो। तो इससे सिर्फ वो लोग गुनहगार नहीं, वो लोग पकड़े नहीं जाएंगे जो इस काम को कर रहे हैं। जो जानते बूझते इस रास्ते को इख्तियार करते हैं वो भी पकड़े जाएंगे। दुनियावी मामलात में हम कितना होशियार होते हैं। बच्चे आइसक्रीम के लिए रोते हैं घर में, और 2 रुपया 10 रुपया हमारे जेब से नहीं निकलता। बच्चे जब बहुत ज्यादा रो लेते हैं तब फिर हम पैसा निकालते हैं, पैसे की मोहब्बत है। लेकिन देखें, दीन के नाम पे खर्च करने वाले बहुत सारे ऐसे लोगों को पाएंगे कि दीन के नाम पे लाखों खर्च कर देते हैं। किनके पीछे? ऐसे लोगों के पीछे जिनके पास हकीकत में दीन है ही नहीं, या फिर दीन है लेकिन असल सूरत में नहीं है, बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद है। दुनियावी मामलात में 1 पैसा खर्च करने में 1000 मरतबा सोचते हैं, लेकिन जब दीन की बारी आती है तो उस वक्त हम अंधे बन जाते हैं। जहां पर हकीकत में खर्च करना चाहिए, जहां से दीन की तालीम फैलती है, वहां के लिए देखिए, अभी चंदे के लिए कितनी बार कह रहे थे, यहां खर्च करने में बड़ी परेशानी होती है मदरसे के लिए जहां पे दीन की तालीम दी जाए। लेकिन अभी ऐसे लोगों को बुलाना हो जिसमें कुछ इंटरेस्ट की बातें हो, इंटरटेनमेंट की बातें हो, तो वहां पर लाखों निकल जाते हैं फिर। तो मेरे भाइयों, सिर्फ वही लोग गुनहगार नहीं है जो लोगों को इस तरह बेवकूफ बनाते हैं, बल्कि इस गुनाह के अंदर वो भी शरीक हैं जो इनका साथ देते हैं। इस गुनाह के अंदर बराबर के वो भी शरीक हैं जो इनका साथ देते हैं। अल्लामा इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने इसको मिसालों से समझाया है कि अगर कोई शख्स अंधा हो और उससे आप पूछे कि मुझे नमाज पढ़नी है, किबला किस तरफ है, थोड़ा समझाएं, तो क्या ख्याल है आपकी, वो सही रहनुमाई कर पाएगा? वो खुद अंधा है और आप उससे पूछ रहे हैं कि किबला किस तरफ है, मुझे नमाज पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद अंधा है, तो कैसे आपको वो रहनुमाई करेगा? जो रहनुमाई करेगा वो उसकी रहनुमाई अक्सर और बेशतर गलत ही होगी, लेकिन कभी सही भी हो सकती है। जिस तरह के इन लोगों की हालत होती है कि कभी कभी सही भी
ان کی باتیں نکل جاتی ہیں. ایک خراب گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ صحیح وقت دیتا ہے. تو اس طرح کبھی کبھی کچھ بات صحیح بھی نکل سکتی ہے، لیکن یہ علم کی بنا پر نہیں ہے. یہ علم کی بنا پر نہیں ہے. کوئی شخص اندھا ہو اور اس کو ٹریفک پولیس کا ذمہ دار بنا دیا جائے کہ یہ گاڑی پہلے نکلے وہ گاڑی بعد میں نکلے، اور وہ خود اندھا ہے، کیا حالت ہوگی اس چوراہے کی؟ لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی رہیں گی وہاں پر. تو یہی حالت ہے دین کے معاملے میں بھی میرے بھائیو، کہ جسے خود دین کے بارے میں پتا نہیں ہے، جب وہ لوگوں کو دین سکھائے گا تو کیا سکھائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جس چیز کو دین سمجھتا ہے اسی چیز کو وہ شریعت بنا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے اتنا بھاگتے پھر کیوں ہیں، ان کی باتیں سنتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے حقیقت میں خشیت کرنے والے لوگ، ڈرنے والے لوگ علماء ہوتے ہیں. ایک عالم دین جس نے قرآن و سنت کو اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر ایک لمبی مدت تک 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال تک پڑھا ہے، اس کی سنگینی کو جانتا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنی زبان سے کوئی بات نکالنا کتنا خطرناک ہے، حقیقت میں وہ بات شریعت ہے یا نہیں، صحیح طریقے سے میں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، تو 1000 مرتبہ سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے. اس کو شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک اسٹیج میں علماء اکرام کی ایک لمبی جماعت تھی، اور باہر سے جامعہ سلفیہ سے مثلا شیخ اظہری رحمہ اللہ، شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ، یہ تمام مشائخ آئے ہوئے تھے مرکز السلامہ تعلیمی گمانی میں. میں وہاں خود موجود تھا مجلس میں. شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ استاد محترم، ان کے پاس ایک سوال آیا سامعین کی طرف سے. انہوں نے پڑھا، لگا کہ میں اس سوال کا اہل نہیں ہوں، کسی دوسرے کو دینا چاہے جو مجھ سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے وہ پرچہ اپنے بعد والے کو تھما دیا کہ آپ اس کا جواب دیں. انہوں نے پڑھا، پھر اپنے بعد والے کو تھما دیا. گھومتے گھومتے میری نظروں کے سامنے گھومتے تمام علماء اکرام اسٹیج میں بیٹھے ہوئے تھے، گھومتے گھومتے وہ پرچہ پھر شیخ اسد اعظمی کے پاس آ گیا. تب مجبور ہو کر وہ کھڑے ہوئے اور ڈرتے انہوں نے جواب دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے، میں تو جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن تمام لوگوں کے پاس سے جب پھر میرے پاس آ گیا تو پھر آگے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. تو اس بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح جواب ہونا چاہیے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. یہ جو خشیت ہے شریعت کو بیان کرتے وقت، جو ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، ایک بردر کے پاس کبھی یہ ڈر آپ کو نہیں ملے گا. ہر سوال کا جواب پہلے سے تیار رہتا ہے، بلکہ اگر کچھ بھی نہ آئے تو اسی وقت اجتہاد کرتے ہیں اسٹیج پر اور فوراً جواب دیتے ہیں. یہ ان کی حالت ہوتی ہے. اب لوگوں کو پکا یا فعل مل جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے. ایک عالم دین کو ہم نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں جواب پتا نہیں ہے، یا ہم پڑھ کر بتائیں گے. اور دیکھو ان کے پاس ماشاءاللہ حوالے کے ساتھ ہر سوال کا جواب موجود ہے. تو جب اس طرح کی چیز لوگوں کو ملتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں جواب مل گیا ہے. تو ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ان کے پاپولر ہونے کی اور مقبول ہونے کی، کہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس تیار رہتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ اگر کوئی ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے تو سمجھو کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بعض سوالات ایسے آتے تھے جن کے جواب دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تأمل کرتے، جواب نہیں دیتے، فوراً وحی کا انتظار کرتے. صحابہ اکرام کے تعلق سے آپ پڑھیں، ان کو سوال کیا جاتا ان کے چہرے سرخ ہو جاتے کہ اللہ کی شریعت کے تعلق سے میں بیان کر رہا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کے تعلق سے آپ پڑھیں، اپنی صحیح کے اندر احادیث کو رکھنے سے پہلے کتنا احتیاط برتا ہے. ایک تو طلب علم کے اندر انہوں نے جو محنت کی، جس طرح سے تحقیق کرنی چاہیے تھی تحقیق کی پوری، اس کے بعد بھی ہر حدیث کے تعلق سے آتا ہے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ حرم شریف میں انہوں نے استخارہ کیا ہے. ہر حدیث کو اپنی صحیح کے اندر رکھنے سے پہلے
غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز ادا کی ہے اور استخارہ کیا ہے، اس کے بعد رکھا ہے، یہ زائد عمل ہے جو علمی طور پر جانچ پرکھ کرنی چاہیے تھی، وہ تو کیا ہی، اس کے بعد یہ احتیاط۔ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کسی بردر کے پاس کہ احتیاط ان کے پاس بھی ملے گا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے کہ تصور آپ کر ہی نہیں سکتے، کھلواڑ ہے۔ جس طرح لوگ خوش ہو سکتے ہیں اسی طرح کی دھندے بازی چل رہی ہے۔ یہ چیز علماء کے پاس نہیں ملے گی، حقیقت میں جو عالم دین ہوگا اس کے پاس، ان کے پاس یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کو میں بیان کر رہا ہوں، اور اللہ کی شریعت کو بیان کرتے ہوئے اگر کسی کو یقین نہ ہو تو جائز نہیں کہ اپنی طرف سے شریعت بنا کر پیش کرے وہ، بلکہ اس موقع پر وہ کیا کہہ دے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا۔ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں ان سے بے شمار سوالات کیے جاتے اور اکثر و بیشتر سوالات کے جواب میں وہ کیا کہتے؟ لا ادری، مجھے اس سوال کا علم نہیں ہے، مجھے جواب نہیں پتا ہے، لا ادری۔ اسی طریقے سے وہ گزار دیتے اپنا اکثر و بیشتر وقت، جواب نہیں دے پاتے۔ لیکن کبھی کسی بردر سے آپ نے سنا کہ انہوں نے کسی سوال کے جواب میں کہا ہو کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں پتا ہے، لا ادری؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو اب تک نہیں پایا ہے کہ کسی بردر کو کسی سوال کا جواب نہیں پتا ہو۔ ایک ہمارے سینئر ساتھی ہیں، انہوں نے خود کہا آپ کے اسی مغربی بنگال کی حالت ہے کہ ایک اسٹیج میں بہت سارے شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے تھے مختلف مدارس کے، اور اس میں ایک بردر کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس جلسے کے آخر میں سوال و جواب کی مجلس تھی، اور فتویٰ دینے کے لیے وہ بردر خود جا کے ان کو بیٹھایا گیا اور خود بیٹھا۔ بہرحال فتوے کا اسٹیج انہوں نے سنبھالا، ان کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں لگا، اور نہ منتظمین کو کہ ہم اس کام کے لیے کن کو بیٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک تو مجرم ہے جو خود یہ کام کرتے ہیں، اس جرم کے اندر وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جو ان کا تعاون کرتے ہیں، چاہے وہ علماء میں سے ہوں، چاہے عام لوگوں میں سے ہوں، چاہے جلسہ کے منتظمین میں سے ہوں۔ بلکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر اسلامی ریاست ہو تو ایسے موقع پر ولی الامر کو ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے، ولی الامر کو ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ کیا عام لوگ دین کے تعلق سے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے؟ صرف علماء اکرام ہی دین کے تعلق سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے؟ ہم نے ابھی دین کی جو باتیں یہاں پر اس اسٹیج میں سنی ہے تو کسی کے سامنے ہم بیان کریں نہ کریں؟ جمعہ کے خطبے میں الحمدللہ 40 سال 50 سال سے بہت کچھ ہم نے سیکھا، تو ہم کسی کو بیان کریں یا نہ کریں؟ میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے اعتراضات یا بہت سارے اشکالات پیش کر کے بہت سارے لوگ یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف علماء سے ہی دین کو سیکھنا اور علماء کے پاس ہی اپنے دین کے مسائل حل کرنے کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت دے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث سے استدلال بھی کیا جاتا ہے، جیسے بلغوا عنی ولو آیہ، اس آیت سے استدلال کیا، اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر مجھ سے ایک آیت بھی تم جانتے ہو تو اس کو پہنچا دو۔ سب سے پہلے تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ آپ آیت پہنچائیے، حدیث کو پہنچا رہے ہیں، اس میں تو آیت کہا گیا ہے اور آپ ترجمے والے ہیں، آپ صرف ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو حقیقت میں نہ یہ حدیث اور نہ جو علت پیش کر رہے تھے ان کے اس عمل کے جواز کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کو دین کے تعلق سے کچھ ذمہ داری دی ہے۔ سورۃ العصر پڑھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 اعمال کا تذکرہ کیا ہے جن اعمال کی بنا پر ایک انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر یہ 4 صفات پائی جانی چاہیے۔ پہلی صفت ہے علم کا ہونا، جس کی بنا پر آپ ایمان لائیں گے۔ الا الذین آمنوا، یہ علم کی دلیل ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے الاصول الثلاثہ کے اندر اس سے علم کی دلیل لی ہے کہ یہ علم کی دلیل ہے، اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تم جان لو کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کتاب العلم میں، باب العلم قبل القول والعمل، کہ علم کا درجہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے پہلے کچھ ہے؟ ایک انسان اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو کیسے داخل ہوگا؟ کلمہ لا الہ کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہے۔ یہ بنیادی علم ہے، اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا عمل کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ اتنا علم حاصل کرنا جس سے آپ مسلمان باقی رہ سکیں۔ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، ایسا نہیں کہ صرف علماء اکرام جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یہی صرف جانیں گے، اور یہی حضرات صرف ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے پڑھائیں گے اور انہی کے درمیان یہ علم رہے گا۔ نہیں میرے بھائیو، چاہے آپ الف با بھی پڑھنا نہ جانتے ہو، آپ کچھ بھی کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود دین کے تعلق سے بنیادی علم رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بغیر آپ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ قبر کے اندر آپ کو نجات نہیں مل سکتی۔ قبر کے اندر جیسے آپ کو رکھا جائے گا، چاہے آپ عالم دین ہو چاہے آپ ایک جاہل شخص ہو، ایک عام آدمی ہو، آپ سے بھی سوال ہوگا من ربک وما دینک ومن نبیک۔ یہ سوال ہر شخص سے ہوگا، صرف علماء سے نہیں ہوگا۔ تو اس سوال کا جواب معلوم ہونا، اس دنیا کے اندر اس کا جواب معلوم کرنا، یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، صرف علماء کے لیے ضروری ہے؟ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو دین کا اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے جس سے وہ مسلمان بن کر زندگی گزار سکے۔ مثلا کلمہ شہادت کے بارے میں اسے معلوم ہے، توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں اسے پتا ہے، ایمان کے ارکان، اسلام کے ارکان کے بارے میں اسے پتا ہے، سنت اور بدعت کے بارے میں پتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ اسے پتا ہے، وضو کا طریقہ اسے پتا ہے، روزے کے اہم احکام و مسائل جس سے وہ روزہ رکھ سکے پتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے نہیں پتا ظہر کی نماز 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، تو وہ شخص دین کے متعلق اتنا بھی اگر علم نہ رکھے تو کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ وہ مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے جس سے وہ کم از کم مسلمان ہو کر زندگی گزار سکے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ابھی ہم نے خطبۃ الحاجہ کے اندر یہ آیت سنی ہے۔ تو مسلمان بن کر زندگی گزارنا ضروری ہے، اور اس کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان بن کر زندگی گزار سکے۔ یہ جو مسائل ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، تو ان مسائل کی تعلیم دینا دوسروں کو یہ بھی ان کے اوپر ضروری ہے، لیکن اپنے ماتحت لوگوں کو جن کا اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، چاہے وہ شخص عالم دین ہو چاہے وہ شخص عام آدمی ہو، اپنے گھر کے بچوں کو نماز کی تعلیم دینا، نماز کے لیے جگانا، اور نماز نہ پڑھے تو سزا دینا، جس طرح ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے اسی طرح ایک عام شخص کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے۔ گھر میں بچے شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور بھی بے شمار برائیوں کو انجام دے رہے ہیں، آپ اگر کہیں کہ میں عالم دین نہیں ہوں اس وجہ سے میں نہیں روکوں گا، علماء اکرام کی ذمہ داری ہے دعوت و تبلیغ کی، میں کیوں کروں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں بچ پائیں گے۔ اتنا علم حاصل کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اور آپ کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی برائی ہو تو اس برائی سے روکنا اور کسی نیک کام کا حکم دینا۔ مثلا کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں تو اس کو نماز کا حکم دینا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا، یہ بھی تو دعوت ہے نا۔ اتنی ذمہ داری آپ پر بھی ہے،
لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک دعوت کی ذمہ داری دی کہ اپنے گھر والوں کو آپ نماز روزے کی تلقین کریں، اس کا معنی ہے کہ آ کے اسٹیج پر آپ بیٹھ جائیں اور فتویٰ دینے لگیں۔ اللہ رب العالمین نے جو آپ کو ڈیوٹی دی ہے دعوت کی، جتنا آپ کو مکلف بنایا ہے وہاں تک آپ رہیے۔ جتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اتنے تک تو آپ دعوت دے سکتے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر نہیں۔ ظاہر ہونا، اپنے آپ کو پیش کرنا داعی کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، مبلغ کی شکل میں، مرشد کی شکل میں، مدرس کی شکل میں، ایک الگ چیز ہے، اور کوئی مل گیا سامنے جو شریعت کے متعلق کوئی غلط کام کر رہا تھا اسے نصیحت کرنا الگ چیز ہے۔ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں قیامت کی علامت بیان کرتے ہوئے، ان هذا العلم انتزع انتزاعا حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا۔ آخری زمانے میں حالت ایسی ہوگی کہ کیا ہوگا، علماء کم ہوتے جائیں گے یہاں تک کہ ختم ہو جائیں گے۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ تمام کے تمام علماء دنیا سے ناپید ہو جائیں گے اور صرف جاہلی باقی رہ جائیں گے۔ علماء نے یہ نہیں سمجھا ہے معنی۔ بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہ صرف قیامت کے وقت کی بات ہے، نہیں، اس سے پہلے اس طرح کے معاملات ہوں گے، اور اس سے اس طرح علماء نے نہیں سمجھا ہے یا سلف نے نہیں سمجھا ہے۔ ہوگا کیا کہ لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہاں پر ریاست علم کی ریاست ہے، مال اور پیسے کی ریاست نہیں ہے۔ یہاں پر ریاست سے مراد کیا ہے؟ علم کی ریاست ہے، یعنی مفتی بنانا۔ صرف سردار جو گاؤں کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ سردار بنانا مراد نہیں ہے، بلکہ علم کی ریاست مراد ہے یہاں پر۔ تو کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کو لوگ مفتی بنا لیں گے، جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، اور انہی سے دین کے مسائل پوچھیں گے۔ چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن علم نہ ہونے کے باوجود یفتون، یہ فتویٰ بھی دیں گے۔ یضلون ویضلون، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ گمراہ کرنا لوگوں کو دین کے متعلق کتنا سنگین جرم ہے، آپ سوچیں۔ یہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے بھی، اور یہی کام آج ہو رہا ہے، اسٹیجوں سے ہو رہا ہے۔ جن کو دین کا خود علم نہیں، ان لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب ایک سوال آتا ہے کہ یہاں پر جاہلوں کو مفتی بنانے کی بات آئی کہ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، تو جو لوگ بنائیں گے وہ خود بھی جاہل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ایک جاہل کو دوسرا جاہل کیسے مفتی بنائے گا؟ ایک سوال آتا ہے کہ جب دونوں جاہل ہیں تو ایک جاہل کو دوسرے جاہل نے مفتی کیسے بنا لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گرچہ دونوں جاہل ہیں، لیکن ایک جاہل نے اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے عالم کی طرح پیش کی ہے۔ گرچہ جاہل دونوں ہیں، لیکن ایک نے اپنی شبیہ، اپنی شکل و صورت لوگوں کے سامنے ایک عالم کی طرح پیش کری کہ نہیں، میں شریعت کا عالم ہوں، میرے پاس شریعت کا علم ہے۔ اور اس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور پھر ان کو لوگ مفتی سمجھ لیتے ہیں اور ان کے پاس آ کے دین کا علم سیکھتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ انبیاء اکرام ہیں۔ سب سے افضل لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ان کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ان کے بعد سب سے افضل علماء اکرام ہیں۔ ان کے بعد سب سے افضل علماء اکرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انبیاء کے گزر جانے کے بعد اس مشن کو آگے بڑھانے والے یہی علماء اکرام ہیں۔ تو سب سے افضل لوگ انبیاء اکرام ہیں، اس کے بعد علماء اکرام ہیں۔ اسی کے برعکس، اسی کے بالمقابل سب سے بدترین لوگ دنیا کے اندر کون ہیں؟ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں بھی نبی ہوں، لیکن اللہ نے انہیں نبوت عطا نہیں کی۔ جھوٹے نبی جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دنیا کے اندر سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ نے نبوت عطا نہیں کی، جیسے مسیلمہ کذاب اور ہمارے ملک میں مرزا غلام محمد قادیانی گزرے نہیں گزرے، جو کیا کہتے تھے کہ میں نبی ہوں۔ تو یہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ وہاں پر سب سے افضل کون تھے؟ انبیاء اکرام تھے۔
اور یہاں پر اس نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اس کے بالمقابل سب سے بدترین لوگ. وہاں پر انبیاء کے بعد سب سے افضل کون تھے؟ علماء اکرام تھے جو دین کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں. یہاں پر بھی ان جھوٹے نبیوں کے بعد سب سے بدترین قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، اس کے باوجود لوگوں کو سامنے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی شریعت کا علم ہے، ہم سے شریعت کا علم لو. تو یہ ان جھوٹے نبیوں کے بعد سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ بہت ہو چکے ہیں. اور یہ صرف آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے، سلف صالحین کے زمانے سے یہ لوگ موجود ہیں. اور علماء اکرام نے سلف صالحین کے متعلق اسی زمانے سے تحذیر کی ہے کہ ان سے بچ کے رہیں. مستقل کتابیں تصنیف کی ان کے بارے میں، جنہوں نے کتابوں سے رٹ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی تھی. ابو احمد العسکری جو غالباً 4 صدی ہجری کے عالم ہیں، ان کی کتاب پڑھیں. ایسے بے شمار برادرز کے واقعہ انہوں نے بیان کیا اس کتاب کے اندر، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی معلم سے، کسی استاد سے سیکھا نہیں تھا، بلکہ خود سے دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کی تھی اور خود سے ہی عالم بننے کی کوشش کی تھی، قاری بننے کی کوشش کی تھی. ایک اسی طرح کے جرأت کرنے والے کی اس میں حالت لکھی ہوئی ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے الجوارح جو ہے قرآن کے اندر، من الجوارح کیا لفظ ہے وہ؟ مکلمین. تو لفظ جوارح کو خوارج پڑھا اس نے، جوارح کو کیا پڑھا؟ خوارج پڑھا. اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے یغوث و یعوق و نصرا، تو نصرن کو بشرن پڑھا اس نے. ظاہر سی بات ہے کہ استاد سے سیکھا ہوتا تو کسی نے کہا بھی کہ یہ بشرن نہیں ہے نصرن ہے، تو کہا کہ اوپر تو 3 نقطے لگے ہوئے ہیں. تو استاد سے اگر پڑھا ہوتا تو اس مسکین نے ایسا نہیں کہا ہوتا. تو یہ آج کے زمانے کی پیداوار نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء کرام کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ برادرز پیدا ہوئی ہے اور ان کو اسٹیج سنبھالنا پڑا ہے. یہ علماء کرام کی کوتاہیوں کا نتیجہ نہیں ہے. اس زمانے میں بھی یہ برادرز موجود تھے جس زمانے میں اسلام کی سب سے بڑی خدمت ہوئی ہے. اس زمانے میں موجود تھے اور مدینے کے اندر موجود تھے. صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، اس زمانے کی آپ حالت پائیں گے. ما یؤخذ عنہم العلم یقال لیس من اہلہ، ان سے علم نہیں لیا جاتا تھا، کہا جاتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے. امام مالک نے اس کی وجہ بیان کی کیونکہ انہوں نے کتابوں سے اس علم کو رٹ لیا تھا، استاد سے نہیں سیکھا تھا. تو یہ اس زمانے میں بھی موجود تھے. اخبار القصاص والمذکرین کے نام سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں. ان کتابوں کے اندر کیا لکھتے ہیں وہ؟ ایسے لوگوں کی حالت جو حقیقت میں عالم نہیں ہوتے، قصہ گوئی کرتے رہتے تھے، لوگوں کو ہنساتے اور اس طرح مجلس سے سجاتے تھے، قصہ گوئی کرتے تھے. آج بھی دیکھیں ایسے قصہ گو کے پیچھے کتنے لوگ رہتے ہیں. سفر کے قصے بیان کرتے ہیں کہ ٹرین میں چڑھا تو میرے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، فلاں گاؤں میں گیا تو یہ ہوا. 2 گھنٹے کی تقریر میں 1 گھنٹہ قصہ اب ان کا سنیں. ماشاءاللہ بہترین آواز میں گا کے سنا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگوں کی طرف سے ہدایے تحفے بھی بہت ملتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے دین کے نام پہ بہت خرچ کیا. تو میرے بھائیوں، صرف وہ مجرم نہیں ہے جو اس طرح لوگوں کو دین کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں. اس جرم کے اندر وہ بھی برابر کے شریک ہیں جو ان کو یہ موقع عطا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کا دین ہی ملا تھا فقط کھلواڑ کرنے کے لیے. دنیائی معاملات میں بڑے حساس ہم. ایک گھر خریدنا ہو، ایک گاڑی خریدنی ہو، 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کمپنی کی گاڑی اچھی ہوگی. ایک چھوٹا سامان خریدنا ہو 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہم بیوقوف بننے کے لیے تیار رہتے ہیں، پہلے سے اندھے ہو جاتے ہیں دین کے معاملے میں. اس لیے باز پرس ہر ایک سے ہوگی. تو سوال جو درس کا موضوع تھا، خطاب کا موضوع تھا کہ دین ہم کن سے سیکھیں، تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ علماء کرام سے سیکھیں جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے. جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے ان سے سیکھنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں. جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے تو وہ خود فقیر ہیں، دوسروں کو کیا دیں گے. اس لیے ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے ہی نہیں کہ ان سے آپ دین سیکھ سکتے ہیں.
اب علماء میں سے کن علماء کے پاس؟ تمام کے تمام وہ لوگ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جنہوں نے ایک لمبی مدت تک اساتذہ سے قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کو صحیح دین ہی سکھائیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر نظر دوڑائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دین کے نام پہ قبروں پر چادر چڑھانا بھی سکھاتے ہیں، دین کے نام پہ جنت کی سیر بھی کرا دیتے ہیں، جنت کا ٹکٹ تک دے دیتے ہیں۔ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہوتا ہے۔ کبھی اجمیر شریف میں جا کے دیکھ کے آئیے، لوگ کتنے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ وہی لوگ جو اپنے بچوں کو آئس کریم کے لیے پیسہ دیتے وقت بھی 10 بار سوچتے ہیں، وہاں پر اپنے ہیرے جواہرات بھی ڈال کے آ جاتے ہیں، اور کتنے پیسے وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں کے کوئی غیر مسلم نہیں آتا، وہ سب کے سب ہم اور آپ جیسے مسلمان ہی ہوتے ہیں وہاں پر پیسے ڈالنے والے۔ کس نام پہ پیسے ڈالتے ہیں؟ دین کے نام پہ، دنیا کے نام پہ نہیں، دین کے نام پہ یہ پیسہ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایسے لوگوں نے جن کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم تو ہے، لیکن انہوں نے لوگوں کے سامنے جو دین دیا ہے، جس چیز کو دین بنا کر شریعت بنا کر پیش کیا ہے، وہ یہی ہے جس پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے، جنہوں نے استاد سے پڑھا بھی ہے، 10 سال 15 سال 20 سال تک محنت بھی کی ہے، اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کو وہی دین سکھائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وہی شریعت آپ کو سکھائے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کہ صرف علماء سے دین کو سیکھنا ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ منہج سلف پر قائم ہو۔ صرف عالم ہو جانا کافی نہیں ہے، وہ علامہ بھی ہو، لیکن اگر منہج سلف پر قائم نہ ہو ان سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے، گرچہ وہ دنیا کا سب سے بڑا علامہ ہو، لیکن وہ منہج سلف پر قائم نہ ہو، آپ کو دین کے نام پہ بیوقوف بنا رہا ہو، تو ایسے شخص سے دین سیکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صحابہ اکرام کے قصے پڑھیں۔ عمر فاروق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بصرہ سے 2 لوگ آئے، یہ صحیح مسلم کے اندر پہلی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر ایک کا نام ہے، اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری، یہ 2 تابعی ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ بصرہ سے آئے ہیں، ایک بہت بڑے مسئلے کی تلاش میں، حل میں، حج کے موسم میں یا پھر عمرہ کرنے کے لیے مکہ۔ مقصد کیا ہے؟ وہ دونوں خود کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ کاش کہ یہاں کوئی صحابی رسول مل جاتے اور ہمارے علاقے میں جو فتنہ کھڑا ہوا ہے اس کے متعلق ہم پوچھتے۔ اسی دوران ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو ہم نے غنیمت جانا موقع کو، فوراً ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے انہیں بیان کرنا شروع کیا کہ ہمارے علاقے میں جس کی صفت یہ ہے، یا اس کے حواری مواری جو ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، جاہل نہیں ہیں، علم کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ ان کی عبادت ہونا، اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے، اور تقدیر کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا ان کو جا کے کہنا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ہنر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لیا جائے، اچھی باتیں لے لینا، صرف غلط باتوں کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں کہا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ گرچہ وہ دین کے نام پہ بہت ساری غلط باتیں بھی بیان کرتے ہیں لیکن کچھ اچھی باتیں بھی تو بیان کرتے ہیں، تو اچھی باتوں کو ہم لے لیں گے، غلط باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی سلف صالحین کا یہ منہج نہیں رہا، یہ طریقہ نہیں رہا، بلکہ مطلقاً ان سے تحذیر سلف صالحین کا منہج رہا۔ اگر وہ اہل بدعات میں سے ہوں، اس کے بعد کیا کہا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ احد پہاڑ کتنا بڑا جانتے ہیں نا؟ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ سونے کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا کی دولت کو اگر کنورٹ کیا جائے سونے میں تب بھی احد پہاڑ کے برابر شاید نہ ہو پائے۔ پوری دنیا کی دولت کو اگر سونے میں کنورٹ کر دیں آپ
तब भी उहुद पहाड़ के बराबर शायद सोना ना हो पाए। यानी पूरी दुनिया भी आप अगर खर्च कर दें, लेकिन तकदीर पर आपका ईमान ना हो, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां नजात नहीं पा सकते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फौरन बराअत का इजहार किया। सलफ़ सालिहीन के ताल्लुक से आता है कि अहले बिदात उनके पास आते और कहते कि एक जुमला मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन ले। तो कान में उंगली डाल लेते और कहते कि एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं है, आपसे एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं है। यह तरीका होता था सलफ़ सालिहीन का। अल क़ुलूब ज़ईफ़ा वश्शुबह ख़त्ताफ़ा। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि ये दिल जो है ना बड़ा कमजोर है, ये दिल बड़ा कमजोर है, पता नहीं कब किस पर आ जाए और आपकी दुनिया व आखिरत बर्बाद हो जाए। इमरान अल हत्तान नाम के खारिजी हैं, बहुत बड़े खारिजियों के सरदार। ये शुरू में अहले सुन्नत वल जमात में से थे, बड़े उलमा में शुमार होते थे, बल्कि मुहद्दिसीन ने उनसे हदीसें भी रिवायत की है, इतने बड़े आलिम थे। एक खारिजी औरत से शादी की, एक खारिजी औरत से शादी की। लोगों ने समझाया भी, कहा कि मैं उसको दीन के रास्ते पे लेके आऊंगा। वो तो नहीं आई, अलबत्ता ये जरूर चले गए, बल्कि खारिजियों के सरदार हो गए कुछ दिनों के बाद। कुछ दिनों के बाद जो कुछ जमाने पहले मुहद्दिस थे, मुहद्दिसीन इकराम जिनके सामने बैठकर हदीसें लिखते थे, ये कुछ दिनों के बाद एक औरत के साथ जो इस गलत फिक्र की थी रहने की वजह से खारिजियों के सरदार बनकर उभरे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ सिखाई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये दिल बड़ा कमजोर है। हदीस के अंदर आता है दज्जाल के फितने के ताल्लुक से, जिसकी पेशानी पर काफिर लिखा हुआ होगा, इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार तंबीह करते हुए कहते हैं कि उससे दूर रहना, उससे दूर रहना, उससे दूर रहना। और फिर कहते हैं कि बाद लोग हुस्न ज़न की बिना पर क्या करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं कुछ लोग, कि नहीं हम जाएंगे, उनको नसीहत करेंगे और उनको सही रास्ते पर लेके आएंगे। ये जाएंगे और खुद गिरफ्तार हो जाएंगे फितने के अंदर, खुद जाएंगे और खुद गिरफ्तार हो जाएंगे फितने के अंदर। इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, उससे दूर रहना। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शरीयत पर भरोसा नहीं था? जैसे कि आज कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारी शरीयत और हमारी सलफियत पर क्या हमें भरोसा नहीं है, कि उनकी बात सुनते ही फौरन गुमराह हो जाए। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी लाई हुई शरीयत पर भरोसा नहीं था? ये शरीयत कमजोर है, लेकिन फिर भी क्यों अल्लाह के रसूल ने मना किया है? क्योंकि दिल बड़ा कमजोर है। कब दिल के अंदर कौन सा शुबहा दाखिल हो जाए और उसका सही जवाब ना मिले तो इंसान राह रास्त से ही भटक जाए, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाए। इसलिए जिससे आप दीन सीख रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है क्या हकीकत में वो सलफ़ सालिहीन के मनहज पर कायम है या नहीं है। अगर सलफ़ सालिहीन के मनहज पर कायम हो, वही दीन हमें सिखा रहा हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था, वही शरीयत हमें सिखा रहा हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को दिया था, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़िगु अन्हा बअदी इल्ला हालिक। मैं तुम्हें एक ऐसे वादिह शाहराह पर छोड़कर जा रहा हूं जिसकी रातें भी दिन के उजाले की तरह रोशन है। इस रास्ते से जो भी हटेगा वो हलाक और बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जिससे हम दीन सीखें, सिर्फ उसका आलिम दीन होना काफी नहीं है, बल्कि मनहज सलफ पर कायम है या नहीं है ये जानना भी इंतहाई जरूरी है। अगर वो मनहज सलफ पर कायम ना हो, उसके मनहज के अंदर बिगाड़ हो, तो उससे दीन नहीं सीख सकते। बर्रे सगीर के अंदर मनहज सलफ पर कायम होने वाली जमात फकत वाहिद जमात है, जिसे हमारे अल्फाज में अहले हदीस कहते हैं। वो हजरात जो अहले बिदात से दूर रहते हैं, अहले बिदात के किताबों की तरफ रहनुमाई नहीं करते और न अहले बिदात की मजलिसों में शरीक होते हैं और उनके साथ घुलते मिलते और उनसे भी दीन सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आपको दीन को सीखना है जिन्होंने अपने मनहज की हिफाजत की हुई है, जो अपने मनहज को आलूदा होने नहीं देते, अपने मनहज को गंदा होने नहीं देते। ऐसे लोगों से दीन सीखना है, ऐसे लोगों से नहीं
جو آپ کو قبروں تک لے جائے، جو آپ کو بدعت و خرافات تک لے جائے، ایسے لوگ آپ کی دنیا بھی برباد کریں گے، دنیاوی طور پر بھی کنگال کریں گے، اور آپ کی آخرت بھی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی، بلکہ اس سے پہلے قبر کے اندر جب آپ سے سوال کیا جائے گا وما دینک، تمہارا دین کیا تھا، تو اگر آپ نے اسی دین پر عمل کیا اس دنیا میں جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، اسی دین کو آپ فالو کرتے رہے جو اللہ کی طرف سے نازل کرتا تھا، تب تو آپ کا جواب بہت آسان ہو جائے گا وہاں پہ۔ لیکن آپ نے کسی ایسے دین پر زندگی بھر عمل کیا جو کہ اللہ کی شریعت کے ساتھ میل ہی نہیں کھاتی، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل اور وہ شریعت قابل قبول ہوگی؟ آپ اے ٹی ایم سے پیسہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو جو پن آپ نے داخل کیا ہوا ہے اسی کو داخل کریں گے تب پیسہ نکلے گا، اگر کوئی دوسرا پن داخل کر دے پیسہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح شریعت ہے، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے وہی دین اللہ رب العالمین اسی کے بارے میں قبر کے اندر سوال کرے گا۔ اپنی طرف سے ہم نے کوئی دین بنا لیا، دین کے نام پہ کسی نے ہمیں ٹھگا اور ہم ٹھگ گئے، اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی کہ حقیقت میں وہی دین ہمیں سکھا رہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا تھا، یا کوئی دوسرا دین پیش کر رہا ہے، تو یہ دین اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ چیک کریں وہ خود عالم دین ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ چیک کریں وہ سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ دو صفتیں پائی جا رہی ہیں تو ایسے شخص سے بلا جھجک آپ دین سیکھیں۔ اگر یہ دو صفتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، وہ خود عالم دین نہیں ہے، وہ خود بردر ہے، تو ایسے شخص سے دین نہ سیکھیں، ایسے شخص سے دور رہیں، نہ ان کو اسٹیجوں میں جگہ دیں اور نہ ان کو مفتی بنائیں۔ صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، جو ان کو یہ مقام دیتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اور اگر وہ عالم دین ہے، بردر نہیں ہے، تو وہ منہج سلف پر قائم ہے یا نہیں ہے، سلف صالحین کا جو منہج تھا اس منہج پر ہے یا منہج کے اندر انحراف ہے۔ جیسے بر صغیر کے اندر جماعت اسلامی والوں کو جانتے ہوں گے آپ، مولانا وحید الدین خان کی فکر رکھنے والوں کو جانتے ہوں گے۔ اسی طرح انکار سنت کا جو فتنہ ہے، جو صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں، سنت کو حجت نہیں مانتے، جانتے ہوں گے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ اسکولوں کالجوں کے اندر پھیلا ہوا ہے، جانتے ہوں گے۔ یہ بھی دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، دین کے نام پہ یہ بھی لٹریچر لکھتے ہیں، جلسے قائم کرتے ہیں، لیکن اس دین میں اور جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو دے کر گئے تھے اس دین کے اندر موازنہ کریں، زمین و آسمان کا آپ کو فرق ملے گا۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھایا تھا، حقیقت میں اسی دین کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں جو سلف صالحین کے منہج پر قائم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین اس دین کو آخری سانس تک ہمارے درمیان، ہمارے دلوں کے درمیان صحیح شکل میں باقی رکھے، ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو اور نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین۔